صبر آسان نہیں ہوتا. کبھی کبھی یہ صبر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی آپ کی روح کو اندر سے کاٹ رہا ہو. یہ درد نہ لفظوں میں بیان ہوتا ہے اور نہ آنکھوں میں دکھائی دیتا ہے. یہ تو وہ درد ہوتا ہے جو صرف دل کو محسوس ہوتا ہے. جب آپ دنیا کے سامنے ہنسی خوشی رہتے ہیں تب کوئی نہیں جانتا کہ آپ کے دل کو کس سکون کی ضرورت ہے. ہاں پر اللہ جانتا ہے، وہ سنتا ہے وہ شور جو صرف تمہارے اندر کی دنیا میں ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے وہ آنسو جو تمہارے اندر ہی بہہ جاتے ہیں. لیکن ایک دن وہ تمہارے اس صبر کے صلے میں اس دل کو سکون سے نواز دیتا ہے. تمہارے صبر کے نتیجے میں اللہ تمہارے لیے انصاف ضرور کرتا ہے. اللہ انسان کو صبر اس لیے کرواتا ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کو بہتر سے نکال کر بہترین چیز سے نوازنا چاہتا ہے. اس کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتا ہے. اسے اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہے کہ اللہ ہی کی محبت میں سکون ہے. وہ وقتی طور پر ہم سے ہماری چاہت ضرور دور کر دیتا ہے، پر صحیح وقت آنے پر اس کو بہترین بنا کر ہمیں لوٹا دیتا ہے. اور تب تک وہ ہمیں آزمائش سے گزارتا ہے تاکہ وہ جان سکے کہ اس کے بندے اس پر کتنا توکل کرتے ہیں، اس کے فیصلے کا کب تک انتظار کرتے ہیں، اس کے کن پر کتنا یقین رکھتے ہیں. اور جیسے ہی ہماری آزمائش مکمل ہوتی ہے وہ ہماری دعاؤں کو قبول کر کے ہمارے سامنے لے آتا ہے اور ہم حیران رہ جاتے ہیں. یقین رکھو تمہاری دعائیں، تمہارے آنسو اللہ ضائع جانے نہیں دے گا. جب انسان کو الفاظ نہیں ملتے تب وہ اپنے آنسوؤں سے دعا کرتا ہے، اپنا ہر درد اللہ کو سناتا ہے، اپنا ہر بوجھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے جس سکون کی تلاش میں وہ نکلا ہے وہ صرف اللہ کی یاد میں ہے. اور کیا پتہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت سے ملوانے کے لیے ہی توڑا ہو اور تمہارا ٹوٹنا ہی تمہیں اس کے قریب کر دے. کیا پتہ تم اپنے رب کے پسندیدہ بندے ہو، اس لیے وہ تمہاری آواز بار بار سننا چاہ رہا ہو. صبر اور توکل کرنے کا صلہ اللہ خود دیتا ہے معجزوں کی شکل میں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی سوچوں میں گم ہمت ہارنے کے قریب ہوتے ہیں کہ اچانک سے دل سے ایک آواز آتی ہے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک کر دے گا. ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس ایک دعا کی دوری پر ہو. اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر. ذرا انتظار کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی انسان پر مسلسل تکلیف نہیں لاتا. اپنے بندے کے اوپر وہ بوجھ کبھی نہیں ڈالتا جسے وہ برداشت ہی نہ کر سکے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی ہر آیت میں اپنے بندے کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا تمہارے ساتھ ہو یا نہ ہو لیکن میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. اور اللہ نے ہر مشکل کے بعد راحت کا بھی وعدہ کیا ہے. پھر جب اللہ نے ہر تاریکی کے بعد روشنی کا وعدہ کر رکھا ہے تو تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تسلی رکھو، یہ غم کا موسم وہ کبھی ہمیشہ نہیں رہنے دے گا. اور کبھی کبھی انسان کی کیفیت بہت عجیب سی ہو جاتی ہے. آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی لیکن چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے. دل میں ایک عجیب سا شور ہوتا ہے لیکن زباں پر خاموشی ہوتی ہے. انسان چاہتے ہوئے بھی اپنے اندر کا حال کسی کو بیان کر ہی نہیں پاتا. اندر ہی اندر خود سے لڑ رہا ہوتا ہے. ایسے معنی کہ دل سے ایک آواز آتی ہے جو رب کے ہونے کا احساس دلاتی ہے. ہماری خاموشی ہمارے لفظوں کو اللہ کے سامنے بیان کر دیتی ہے.
اس وقت انسان اللہ کو اپنے سب سے زیادہ قریب پاتا ہے جب ہر جگہ سے ٹھوکر کھا چکا ہوتا ہے۔ پھر جب ہم گرتے ہوئے اپنے آنسو بھرے دامن کے ساتھ اس کے سامنے جاتے ہیں، اپنا ہر درد بیان کرتے ہیں، تو وہ ہمیں تھام لیتا ہے، ہمیں دیکھ کر مسکراتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کر رہا ہے۔ پھر اللہ ہمارے دل میں ایسا سکون بھر دیتا ہے جو ہمیں اس سے پہلے کہیں نہیں ملا ہوتا، ہماری زندگی میں وہ خوشیاں لے آتا ہے جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا، ہماری ہر خواہش کو پورا کر کے اپنے رحیم ہونے کا احساس دلاتا ہے، اور پھر ہمیں اپنے قرب سے نوازتا ہے۔ صبر میں ایسا نہیں ہے کہ آپ رو نہیں سکتے یا اپنے دل کا بوجھ آپ ہلکا نہیں کر سکتے، ہمارا رونا ہی تو ہمیں اللہ سے ملواتا ہے۔ صبر وہ ہے جس میں تمہارے دل پر پتھر بھی باندھ دیا جائے، تمہارے کلیجہ کاٹ کے ہی نہ نکال لیا جائے، زخم کیوں نہ کتنے گہرے ہو جائیں، تمہاری روح کتنی ہی تھکی ہوئی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی تمہاری زبان پر ناشکری کے لفظ نہ آئیں، تمہاری آنکھوں میں مایوسی کی جھلک نہ دکھائی جائے۔ انسان کا صبر اسے اس کی منزل پر لے جاتا ہے۔ بے شک راستے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، لیکن پھل پھر اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہے اس کا دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تمہارا صبر ہی تمہارے نصیب کے پاس پلٹ دے گا، جسے دیکھ کر تم بھی اپنے سارے غم بھول جاؤ گے۔ صبر تو چھوٹا سا نام ہے، لیکن اس نام کے پیچھے انسان بہت کچھ پیچھے چھوڑ آتا ہے۔ صبر ایک لمبا اور طویل سفر ہے جس کا طے کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس سفر کے آغاز صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن میں حالات سے لڑنے کا حوصلہ ہو، لوگوں کی مایوسی بھری باتوں کو سن کر محسوس نہ کرنے کی ہمت ہو، جن میں اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہو۔ اس سب کے بعد ملنے والے انعامات اور معجزوں سے اگر ہم واقف ہو جائیں تو ہم یہ دنیا بھول جائیں گے۔ تم جو بھٹکے ہوئے تھے، اللہ نے تمہارے دل میں اپنا خیال ڈالا، کیا یہ کسی معجزے سے کم ہے؟ پوری دنیا کو چھوڑ کر اس نے تمہارا انتخاب کیا، کیا یہ اس کی محبت کی گواہی دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور زندگی تو نام ہی اونچ نیچ کا ہے۔ اللہ انسان پر کبھی بھی مسلسل خوشیاں نہیں لاتا، کیونکہ خوشی میں اکثر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اور اس سے بغاوت کرنے لگ جاتا ہے۔ اس طرح اللہ انسان پر مسلسل غم بھی نہیں لاتا تاکہ انسان زندگی سے مایوس نہ ہو جائے، تھک ہار کر غلط قدم نہ اٹھا لے، اپنے رب سے شکوے نہ کرنے بیٹھ جائے۔ خوشیاں اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہیں، جبکہ مصیبت اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ نے ہم انسانوں کو پیدا ہی طوفانوں اور آزمائشوں سے لڑنے کے لیے کیا ہے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ہی کیا ہے، ہر حال میں اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے کیا ہے، اس پر اندھا اعتماد کرنے کے لیے کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جان قربان کر دینے کے لیے کیا ہے، اپنی خواہشات پر اللہ کے لیے قابو پانے کے لیے کیا ہے۔ لیکن یہ صفات ایک ایسے انسان میں پائی جاتی ہے جس کو واقعی اپنے اللہ کے بارے میں پتہ ہو کہ وہ کتنی بڑی ہستی ہے، جسے اپنے رب سے بے انتہا محبت ہو، اپنے رب کی خاطر ہر چیز کر گزرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، اور ایسے انسان کی اللہ خود حفاظت کرتا ہے، اس کے ہر اعمال میں برکت ڈال دیتا ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ اس کے لیے آخرت میں بھی انعامات جمع کرتا ہے اللہ۔ پھر بظور قیامت اسے جنت کی شکل میں پیش کر دے گا اور پوچھے گا، پھر بتا میرے بندے، کیا تو راضی ہے مجھ سے؟
تو انسان بولے گا تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، میں کیسے راضی نہ ہوں تجھ سے؟ تو اس دن اللہ بھی اسے جواب دے گا، جا موج کر، میں بھی تجھ سے راضی ہوں اور آج کے بعد میں کبھی بھی تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ جانتا ہے صبر بڑے حوصلے کی بات ہے، اس لیے وہ دعا میں تمہارا دل تبھی لگاتا ہے جب قبولیت کا ارادہ کر لیتا ہے۔ اپنے لکھے ہوئے نصیب پر اللہ نے تمہاری دعاؤں کو فوقیت دی، تو معجزوں کی یہ دلیل کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تب خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تدبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ کچھ تو اللہ کی بھی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بے وجہ دل کا حصہ نہیں بنتی۔ جب اس نے کن کہنا ہوتا ہے نا، تب وہ تمہیں بھی جانماز کے ساتھ لگائے رکھتا ہے۔ جب وہ دینے کی ٹھان لیتا ہے تو ملنے کی وجہ خود ہی بنتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تمہیں اپنی محبت تک لانے کے لیے اس سے آزماتا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ زندگی میں تمہیں جو چیز زیادہ پیاری ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے وہ دکھ بھی جن کا ذکر تم خود سے بھی نہیں کرتے ہو۔ آزمائش طویل اس لیے بھی ہے کیونکہ تم درد میں ہی اللہ سے ملتے ہو۔ قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں؟ وہ جس کے لیے تم آہیں بھرتے ہو، وہ جس کے لیے تم التجائیں کیوں کرتے ہو۔ دیری کے بعد صلہ آتا ہے، اللہ کا انکار نہیں۔ صبر کرو، تمہاری دعاؤں نے تو ابھی عروج پر چڑھنا ہے، وقت قریب ہے، بس ہمت مت ہارنا، مایوس نہ ہو جانا، اللہ کے جواب ابھی آنا باقی ہے۔ اور میں جانتی ہوں تمہارے صبر نے اندر سے تمہیں نچوڑ کر رکھ دیا ہے۔ میں جانتی ہوں یہ خاموشی تم نے صرف اپنے رب کی خاطر اختیار کی ہوئی ہے۔ میں جانتی ہوں تمہارا دل بہت زخمی ہے، میں جانتی ہوں تمہاری آنکھیں بیٹھے بیٹھے بھر آتی ہیں، جیسے تم لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، پر میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ اللہ تمہارے حال سے واقف ہے اور تم اپنے رب کے بہت قریب اور پسندیدہ بندے ہو۔ تمہارا رب تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے جب تم اس سے التجا کرتے ہو۔ تمہارا رب تمہیں پاتا ہے کس چیز سے نوازنے والا ہے، وہ تمہاری خواہشات کو بہتر سے بہترین بنا کر تمہیں نوازنے والا ہے، کیونکہ تم مخلص انسان ہو۔ تمہاری دعائیں درد بھری ہیں، اور جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے رونے کے بجائے اللہ سے مانگتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں لوگوں کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے۔ بس پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہیں تمہاری منزل مل کر ہی رہے گی اپنے مقرر وقت پر۔ بس صبر کا دامن نہ چھوڑنا اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا۔